السلام علیکم، ہمارے چینل کہانی افسانہ پر خوش آمدید۔ محبت خراج مانگتی ہے، اس نے ایک بار سنا تھا، مگر اتنا زیادہ مانگتی ہے یہ اسے پتہ نہیں تھا۔ اپنے بھیگے بدن کو گھسیٹتی بمشکل وہ ٹیرس تک پہنچی اور گردن باہر نکال کر نیچے جھانکا تو پوری اسٹریٹ برف سے ڈھکی تھی، ہر طرف سناٹا اور خاموشی تھی، دور دور تک کوئی زیرو نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی سناٹے کو چیرتی بلیک مرسڈیز کے ٹائروں کے چٹکنے کی آواز سنائی دی۔ شاید کسی نے انتہائی بے دردی اور تیزی سے موڑ کاٹا تھا۔ گاڑی چلانے والا آنکھوں میں سختی لیے سامنے روڈ کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن اس کا دماغ کہیں اور ہی تھا۔ وہ اس کی گاڑی کی آواز سن کر تیزی سے واپس اپنی جگہ جا کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد لاک کھلنے کی آواز آئی اور پھر لکڑی کے فرش پر کسی کے بھاری بوٹوں کی آواز۔ یہ آواز دھیرے دھیرے قریب آتی جا رہی تھی۔ اس نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لیں اور خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرنے لگی۔ جیسے ہی دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو سامنے گٹھڑی کی مانند دبکی بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ آج وہ معمول سے زیادہ نڈھال لگ رہی تھی۔ وہ ہاتھ میں موجود شاپر ایک طرف رکھے اور تیزی سے گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھتے اس کے ماتھے کو چھوا۔ بے اختیار اس کے ہاتھ میں جلن محسوس ہوئی۔ وہ لڑکی شدید بخار کا شکار تھی۔ وہ اسے اپنے بازوؤں میں اٹھائے سیدھا باہر لایا اور صوفے پر لٹا کر تھرمامیٹر سے اس کا بخار چیک کرنے لگا۔ عمل کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے بے حد قریب بیٹھا تھا۔ اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے چار خود پر درست کرتے مشکوک نگاہوں سے جابر کی طرف دیکھا۔ فکر مت کرو، تمہارا فائدہ نہیں اٹھانے والا، اٹھو اور واپس اپنے قید خانے میں جاؤ، درستی سے کہتے اس کا بازو پکڑے ایک جھٹکے سے اس نے عمل کو کھینچ کر اٹھایا۔ وہ جو اس سے کسی سیدھے جواب کی منتظر تھی، اس کی اس اچانک حرکت پر اپنا توازن کھو کر اس کے اوپر گر سی گئی۔ اس کی اس حرکت پر جابر نے گھور کر اسے دیکھا۔ ہر وقت میرے قریب آنے کے بہانے مت ڈھونڈا کرو، کہتے ساتھ اسے جھٹکتے خود سے دور کیا۔ عمل نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ وہ اس شخص کے قریب آنا تو دور، اس کی آہٹ تک محسوس کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ چپ چاپ وہ اس کمرے میں واپس چلی گئی۔ یہی اس کا مقدر تھا اور اس نے اس چیز کو اب شاید قبول کر لیا تھا۔ پچھلے کئی مہینوں سے ایسی ہی زندگی جی رہی تھی، ہر پل سے سختی اور اس قید خانے سے باہر نکلنے کی امید کرتی، لیکن اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس ظالم شخص کے ہوتے ہوئے ایسا تو بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ اتنی آسانی سے اسے اس قید سے چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ اب اس کا بخار بھی کافی بہتر ہو چکا تھا۔ سر کو دیوار سے لگا کر چپ چاپ وہ آنکھیں موند گئی۔ ماضی اس کی نگاہوں کے سامنے ایک فلم کی مانند چلنے لگا۔ وہ پنجاب کے ایک نواحی گاؤں میں پیدا ہوئی تھی۔ اس کے ابا کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ ان کی چھوٹی موٹی زمینیں تھیں اور اسی سے ان کا گزر بسر چلتا تھا۔ عمل اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، خوب لاڈ پیار میں پلی بڑی تھی۔ قریب کے قصبے میں ہی اسکول کے لیے جایا کرتی تھی۔ محلے کے بچوں سے اس کی اچھی خاصی دوستی تھی۔ عمل کی پیدائش کے 2 سال بعد اس کی ماں سخت بیمار پڑی اور بستر سے لگ گئی۔ اس وقت اس کے ابا نے ہمت سے کام لیتے گھر اور کھیتوں دونوں کو خود ہی سنبھالنا شروع کر دیا۔ وہ عمل کی اچھی دیکھ بھال کرتے۔ عمل بچپن سے کافی شرارتی واقع ہوئی تھی۔ جب وہ 16 سال کی ہوئی تو اس کے ابا اسے ساتھ لیے شہر آ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ عمل کی پڑھائی کے لیے شہر شفٹ ہونا زیادہ بہتر رہے گا۔ وہ اسے ایک اچھا مستقبل دینا چاہتے تھے۔ شہر کے جس کالج میں عمل نے داخلہ لیا تھا، وہاں امیر امیر گھرانوں کے بچے پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ وہیں اس کی دوستی نمرا نام کی ایک لڑکی سے ہوئی، جو کہنے کو تو امیر گھرانے سے تھی، لیکن اخلاق کی بہت ہی اچھی تھی۔ اسے اپنے باپ کے پیسے کا کوئی غرور نہیں تھا، اس لیے آسانی سے عمل نے اس سے دوستی کر لی۔ وہ گھنٹوں اس کے ساتھ کینٹین میں بیٹھ کر باتیں کیا کرتی۔
دونوں ایک دوسرے کے گھر والوں کے بارے میں بہت اچھے سے جانتی تھی۔ نمرا بھی عمل کی طرح اکلوتی تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کی بہن بھائی کی کمی پوری کرنے میں لگ گئیں۔ اب تو اکثر ہی نمرا اور عمل نے ایک دوسرے کے گھر بھی جانا شروع کر دیا تھا۔ جب پہلی بار نمرا عمل کو اپنے گھر لے کر گئی تو عمل اس کا گھر دیکھ کر کافی حیران رہ گئی۔ وہ اچھا خاصا بڑا گھر تھا، وہاں بیش قیمت ڈیکوریشن پیسز بھی رکھے تھے۔ یہ سب کتنا خوبصورت ہے نا، وہ ایک ایک چیز کو حیرت سے دیکھتے پوچھ رہی تھی۔ نمرا اس کی حیرت دیکھ کر ایک دم سے کھل اٹھی اور بولی، ہاں، یہ سب میرے پاپا باہر سے لے کر آئے ہیں۔ انہیں یہ سب چیزیں جمع کرنے کا بہت شوق ہے۔ جب بھی کہیں جاتے ہیں ضرور کچھ نہ کچھ لے کر آتے ہیں۔ چلو آؤ، میں تمہیں اپنی موم سے ملواتی ہوں۔ کہتے ساتھ ہی وہ اسے لیے اوپر والے پورشن پر چلی آئی، جہاں اس کی موم ملازمہ کو دوپہر کے کھانے کی ہدایت دے رہی تھی۔ مسز نعیمہ نے جیسے ہی اپنی بیٹی کو آتے دیکھا تو چہرے پر مسکراہٹ سجائے اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ اپنی بیٹی کو یوں ہی اہمیت دیتی تھی۔ موم، اس سے ملیں، یہ میری دوست عمل ہے۔ میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا تھا نا، کالج میں میری واحد فرینڈ یہی ہے۔ عمل نے اس کی موم کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ان سے مل کر سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ کے، آپ دونوں باتیں کرو، میں کچھ دیر میں آتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس کی موم وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ اچھا یار، بتاؤ تم کیا کھاؤ گی؟ میں ابھی ملازمہ سے کہہ کر منگواتی ہوں، اور پلیز اتنا فارمل مت ہو، آرام سے بیٹھو، اپنا گھر ہی سمجھو۔ تم میری بیسٹ فرینڈ ہو اور پہلی بار میرے گھر آئی ہو، اگر ایسے کرو گی تو مجھے بہت عجیب محسوس ہوگا۔ کہتے ساتھ اس نے عمل کا بیگ لے کر ایک طرف رکھا اور اسے ریلیکس ہونے کا کہا۔ عمل کو کافی عجیب لگ رہا تھا۔ اتنے بڑے گھر میں آج سے پہلے وہ کبھی نہیں گئی تھی۔ بار بار وہ سوچتی کہیں اس کے بیٹھنے سے صوفے کے مہنگے کور خراب نہ ہو جائیں۔ دوسری طرف نمرا مزے سے جوتوں سمیت ہی صوفے پر بیٹھی تھی۔ وہ کافی لاپرواہ قسم کی تھی، زیادہ چیزوں کو سوچتی نہیں تھی، لیکن عمل ہر چیز کو بہت زیادہ محسوس کرتی تھی۔ اس لیے وہ تھوڑی سہمی سہمی سی بیٹھی تھی کہ کہیں اس سے کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ وہ جانتی تھی وہ غریب گھرانے سے ہے، اگر کچھ ٹوٹ ووٹ گیا تو اس کے پیسے نہیں دے پائے گی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ملازمہ ان کے لیے کچھ ڈرنکس لے آئی۔ عمل نے ہچکچاتے ہوئے گلاس اٹھا کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ملازمہ دوبارہ انہیں لنچ کے لیے بلانے آئی۔ نمرا عمل کو ساتھ لے کر نیچے ڈائننگ ہال میں آئی تو عمل اتنی بڑی میز پر اور اس پر رکھی ڈشز کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ تو ایک وقت میں ایک ہی ڈش کھاتے تھے، لیکن یہاں پر طرح طرح کی کئی قسم کی ڈشز موجود تھیں، اور کھانے والی صرف عمل اور نمرا۔ یار، اتنا کھانا ہم کیسے کھائیں گے؟ عمل نے پریشانی سے نمرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم فکر مت کرو، تمہیں جو پسند ہے تم کھاؤ۔ جب بھی ہمارے گھر میں کوئی گیسٹ آتا ہے تو میری موم اسی طرح سے بہت کچھ بنواتی ہیں۔ دراصل انہیں یہ سب کر کے خوشی ملتی ہے۔ اچھا، ویسے تمہاری موم کہاں ہیں؟ وہ کھانا نہیں کھا رہی کیا؟ انہیں بھی بلا لو نا، عمل نے کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ کسی کام سے گئی ہوئی ہیں، شاید پاپا کے آفس میں کوئی بزنس میٹنگ ہے۔ میری موم بھی اکثر میٹنگز میں جاتی رہتی ہیں۔ تم فکر مت کرو، ہم دونوں آرام سے کھانا کھا سکتے ہیں۔ اور تم اتنی گھبرائی سے کیوں ہو؟ جب سے آئی ہو میں نوٹ کر رہی ہوں، کافی نروس لگ رہی ہو۔ چلو جلدی سے کھانا کھانا شروع کرو۔ اس نے عمل کے سامنے رکھی پلیٹ میں کھانا ڈالنا شروع کر دیا۔ عمل اسے روک رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ ڈالتی جا رہی تھی۔ کھانا کھا کر وہ دونوں وہیں لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ نمرا نے سامنے لگی سکرین پر مووی لگا دی۔ کافی دیر گزر گئی تو عمل نے اس سے پریشانی سے کہا، اب مجھے گھر جانا چاہیے، میرے ابا میرا انتظار کر رہے ہوں گے، وہ زیادہ دیر مجھے باہر نہیں رہنے دیں گے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ ارے تم فکر کیوں کر رہی ہو، میں تمہیں خود چھوڑ کر آؤں گی۔ اچھا چلو، تم اپنا بیگ لے لو، میں ڈرائیور سے کہتی ہوں گاڑی نکالے۔ کہتے ساتھ ہی نمرا نے ملازمہ کو اشارہ کیا، جس نے باہر جا کر ڈرائیور کو اطلاع دی کہ گاڑی نکال لے۔
جب وہ دونوں باہر آئیں تو ڈرائیور تیار کھڑا تھا۔ نمرا اور عمل فوراً سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ مغرب سے پہلے پہلے وہ اپنے گھر تک پہنچ گئی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو غیر معمولی سی خاموشی چھائی تھی۔ حالانکہ اس وقت اس کے ابا اپنے کام سے واپس آ جاتے تھے۔ یہاں پر انہوں نے ایک نوکری ڈھونڈی تھی جہاں سے ایک معقول تنخواہ ملتی تھی۔ اچھا گزارا ہو رہا تھا، لیکن جس حساب سے مہنگائی بڑھتی جا رہی تھی، اتنی تنخواہ میں بھی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اندر آ کر اس نے سب سے پہلے اپنی ماں کے کمرے میں جھانکا۔ وہ دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ پھر وہ اپنے کمرے میں آئی اور بیگ ایک طرف رکھا اور موبائل اٹھا کر اپنے ابا کو کال ملانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے کال اٹھائی۔ ابا، آپ کہاں پر ہیں؟ اب تک آئے کیوں نہیں؟ میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ چھوٹتے ہی اس نے کئی سوال ایک ساتھ کر لیے۔ تم میرا انتظار مت کرو، کھانا کھا کر سو جاؤ اور اپنی ماں کا خیال رکھنا۔ آج میں تھوڑا لیٹ آؤں گا، یہاں کام تھوڑا زیادہ ہے۔ اس کے ابا نے اسے ہدایت دے کر فوراً کال کٹ کر دی۔ کھانا کھانے کا تو اس کا ارادہ نہیں تھا، کیونکہ نمرا کے گھر اس نے اچھا خاصا کھا لیا تھا۔ اب بھوک نہیں لگ رہی تھی۔ پھر اس نے سوچا کہ چلو ایک کپ چائے بنا لیتی ہوں۔ یہی سوچ کر وہ کچن میں آ گئی۔ چائے بنا کر وہ اندر کمرے میں آئی تھی کہ اسی وقت نمرا کی کال آنے لگی۔ روزانہ وہ دونوں گھنٹوں باتیں کیا کرتی تھیں۔ وہ فون پر اس سے بات کرنے میں مصروف ہو گئی اور پھر یوں ہی سو گئی۔ اس کے ابا کب واپس آئے اسے نہیں پتہ چلا۔ آج ان کا آخری پیپر تھا اور اس کے بعد چھٹیاں۔ نمرا اور عمل چھٹیوں کا سن کر تو حد سے زیادہ خوش تھیں۔ ویسے بھی نمرا کو پڑھائی سے کوئی زیادہ لگاؤ نہیں تھا، وہ صرف اپنی ماں کے کہنے پر پڑھائی کر رہی تھی۔ لیکن عمل اچھا پڑھنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ابا اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں اور ان کا خواب ہے کہ عمل اچھا پڑھے لکھے اور کسی مقام پر پہنچے۔ پیپر کے بعد وہ دونوں کینٹین میں آ کر بیٹھ گئیں۔ یار، تمہارا پیپر کیسا ہوا؟ عمل نے چپس کھاتے ہوئے نمرا سے پوچھا۔ حالانکہ وہ اچھے سے جانتی تھی وہ صرف پاسنگ مارکس کے لیے ہی پڑھتی ہے۔ تمہیں پتا تو ہے میں کیسا پیپر کر کے آتی ہوں۔ اچھا یہ سب چھوڑو، اگلے ہفتے میرا برتھ ڈے ہے۔ میرے گھر میں ایک پارٹی بھی ہوگی، تم ضرور آنا۔ ٹھیک ہے، میں نہیں سننا چاہتی۔ تمہارے ابا سے میں خود بات کر لوں گی۔ میں تمہاری واحد فرینڈ ہوں۔ میری برتھ ڈے میں نہیں آؤ گی تو کس کی برتھ ڈے میں جاؤ گی؟ کیسے ساتھ اس نے وارننگ دی۔ عمل جو نہ کرنے ہی والی تھی، اس کے اس طرح سے کہنے پر خاموش ہو گئی۔ وہ اسے ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، تم میرے ابا سے بات کر لینا، لیکن یار میں زیادہ دیر تک نہیں رک پاؤں گی۔ تم جانتی ہو اماں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے، وہ بیمار ہیں، ابا بھی کام پر ہوتے ہیں۔ عمل نے افسردگی سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، پریشان نہیں ہو، میں تمہارے ابا سے بات کر لوں گی۔ اور پھر اسی دن وہ عمل کے ساتھ اس کے گھر آ گئی۔ انکل، عمل میری بیسٹ فرینڈ ہے اور میں چاہتی ہوں یہ میری برتھ ڈے میں آئے۔ میں اسے اپنی ذمہ داری پر لے کر جاؤں گی اور خود ہی چھوڑنے بھی آؤں گی۔ آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ اس کے ابا تھوڑا ہچکچا رہے تھے، لیکن پھر نمرا کے بار بار اصرار کرنے پر وہ مان گئے۔ نمرا چلی گئی تو عمل بیٹھ کر سوچنے لگی اس کی برتھ ڈے کے لیے کیا گفٹ لے۔ وہ کافی امیر گھرانے سے تھی اور عمل کو نہیں پتا تھا کہ ایسا کیا خریدے جو اس کی پسند کے عین مطابق ہو۔ وہ اتنا مہنگا گفٹ تو کوئی افورڈ نہیں کر سکتی تھی، لیکن پھر بھی کچھ اچھا لینا چاہتی تھی۔ اگلے دن اپنے ابا سے پیسے لے کر وہ مارکیٹ آ گئی۔ کافی دیر تک الگ الگ دکانوں کے چکر لگانے کے بعد اسے ایک کسٹمائزڈ گفٹ پسند آیا اور اس نے وہی نکلوا لیا۔ گھر آ کر اس نے اپنے کپڑے وغیرہ بھی سلیکٹ کر لیے۔ وہ کبھی بھی اس طرح کی پارٹی میں نہیں گئی تھی اور اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسی ڈریسنگ کرے۔ ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ اسی وقت نمرا کی کال آنے لگی۔ اس نے جیسے ہی کال پک کی تو نمرا نے جلدی جلدی اسے ہدایت کی، یار تم کسی بھی چیز کی ٹینشن مت لو، میں نے تمہارے لیے ڈریس بھی خرید لیا ہے اور تمہیں وہی پہننا ہے۔ میں تمہارے منہ سے نان نہیں سننے والی۔ اب بس میری برتھ ڈے والے دن ٹائم پر تیار رہنا، میں کل ہی تمہارا سوٹ بھجوا دوں گی اور پھر تمہیں لینے بھی آ جاؤں گی۔
کہتے ساتھ ہی اس نے فوراً سے کال بھی کٹ کر دی، بنا اس کا کوئی جواب سنے۔ امل حیرت سے فون کی طرف دیکھ رہی تھی، پھر مسکراتے ہوئے اس نے موبائل ایک طرف رکھ دیا۔ نمرا ایسی ہی تھی، اس کی ہر چیز کا بہت دھیان رکھتی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اتنی بڑی پارٹی میں آنے سے گھبرا رہی ہوگی اور اتنی مہنگی چیزیں افورڈ نہیں کر سکتی، اس لیے پہلے سے اس نے بندوبست کر لیا تھا۔ اگلے ہفتے شام کے وقت وہ تیار ہو کر بیٹھی تھی۔ نمرا نے اس کے لیے بہت ہی پیارا سوٹ بچوایا تھا، جسے پہن کر وہ کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ نمرا اپنے ڈرائیور کے ساتھ خود اسے لینے آئی تھی۔ جب وہ اسے ساتھ لیے اپنے گھر آئی تو حیران رہ گئی۔ وہاں ایک بہت بڑی پارٹی کا انتظام کیا گیا تھا۔ ان کا لان، جو کہ بہت ہی وسیع و عریض تھا، بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ہر طرف لائٹنگ کا انتظام تھا۔ نمرا اسے ساتھ لے کر اندر چلی آئی اور تیار ہونے لگ گئی۔ وہ اس کے کمرے میں ایک طرف بیٹھ گئی۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ تو نمرا کو تیار ہونے میں لگ گیا تھا، اور پھر مہمان بھی آنا شروع ہو گئے تو وہ دونوں نیچے آ گئے۔ نمرا اس کے ساتھ ہی کھڑے ہو کر مہمانوں کو ویلکم کرنے لگی۔ اسی وقت بلیک سوٹ میں ٹپ ٹاپ سا ایک بندہ داخل ہوا۔ ہر طرف ہلچل سی مچ گئی۔ امل حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جس کی براؤن آنکھیں خوب چمک رہی تھیں، بال بہت ہی خوبصورتی اور نفاست کے ساتھ سیٹ کر رکھے تھے۔ نمرا اسے دیکھ کر مسکراتی ہوئی تیزی سے اس کی طرف آئی۔ جابر بھائی، اتنی دیر لگا دی آپ نے آنے میں۔ وہ اس کا بازو پکڑے اسے ایک طرف لے آئی۔ امل کی نگاہیں اس شخص سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے اتنا ہینڈسم شخص کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ ایک دم سے ماحول پر چھا سا گیا تھا۔ اس کے پرفیوم کی تیز خوشبو دور دور تک پھیل گئی تھی۔ سب بے ساختہ اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ نمرا کی موم بھی تیزی سے اس طرف آئیں اور اس کا ویلکم کیا۔ امل کو اتنا تو سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کوئی بہت ہی امپورٹنٹ شخصیت ہے۔ اسی وقت نمرا نے امل کا دھیان اپنی طرف کھینچا۔ امل، ان سے ملو، یہ جابر بھائی ہیں، میرے کزن اور میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں۔ حالانکہ عمر میں مجھ سے اتنے بڑے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی میں انہیں بھائی ہی کہہ کر بلاتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے امل سے اس کا تعارف کروا رہی تھی۔ جابر کی نظریں بے ساختہ امل کی طرف اٹھی تو کچھ لمحوں کے لیے وہ مبہوت ہو کر رہ گیا۔ اس نے دنیا گھومی تھی، در در کی خاک چھانی تھی، مگر اتنا معصوم اور نوخیز حسن کہیں نہیں دیکھا تھا۔ وہ جیسے کچھ پل کے لیے مسمرائز ہو گیا تھا۔ جابر بھائی، اسے نمرا کی آواز کہیں دور سے سنائی دے رہی تھی، جو کافی دیر سے اسے پکار رہی تھی۔ پھر ایک دم سے وہ ہوش میں آیا اور ادھر ادھر دیکھا۔ امل وہاں سے جا چکی تھی۔ اسے اپنی اس بے ساختگی پر سخت حیرت ہوئی۔ کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ نمرا پریشانی سے اس سے سوال کر رہی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ ویسے وہ لڑکی کون تھی جو کچھ دیر پہلے تمہارے ساتھ کھڑی تھی؟ اس نے سرسری سے انداز میں کہتے ہوئے نمرا سے پوچھا۔ آپ امل کی بات کر رہے ہیں؟ وہ میری فرینڈ ہے۔ وہ اس طرح کی پارٹیز وغیرہ میں نہیں آتی، اس لیے کافی گھبرا رہی تھی، اندر چلی گئی ہے۔ اچھا چلیں، آپ آئیں، سب آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ پھر میں نے کیک بھی کٹ کرنا ہے۔ وہ جابر کا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ دوسری طرف امل اندر لاؤنج میں بیٹھی اپنے دل کی تیز ہوتی دھڑکنوں کو صاف محسوس کر رہی تھی۔ نہ جانے اس شخص کی نظروں میں ایسا کیا تھا جو اس کا دل اتنا بے قابو ہو گیا تھا۔ اس نے جابر کا مسلسل اپنی طرف دیکھتے رہنا محسوس کیا تھا۔ اس کے دل کی دنیا اتھل پتھل ہو گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ نمرا کے پاس آئی اور کہا، میں گھر جا رہی ہوں، تم اپنا برتھ ڈے میرے لیے خراب مت کرو۔ میں تمہارے ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میری اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس نے بہانہ بنایا۔ نمرا پریشان ہو گئی، ابھی تو اس نے کیک بھی کٹ نہیں کیا تھا۔ پھر ایک دم سے جابر کے پاس آئے۔ جابر بھائی، آپ پلیز میری ایک ہیلپ کر دیں، میری دوست اکیلے نہیں جا سکتی۔ میں نے اس کے فادر سے پرومس کیا تھا کہ میں اسے خود چھوڑنے آؤں گی، لیکن ابھی یہاں پر تو کیک بھی کٹ نہیں ہوا۔ آپ بس اسے اس کے گھر تک چھوڑ آئیں، میں ڈرائیور کو بتا دیتی ہوں، وہ آپ دونوں کو لے جائے گا، اس نے منت کرنے والے انداز میں کہا۔ جابر نے اس کے منہ سے
دوست کا لفظ سنا تو فوراً سے چوکنا ہو گیا۔ نہیں نہیں، ڈرائیور کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ڈرائیو کر لوں گا، بس تم مجھے گاڑی کی چابی دے دو۔ اس کی بات سن کر نمرا تیزی سے اندر کی طرف بھاگی۔ جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں کار کی چابی تھی۔ یہ لیں جابر بھائی، عمل آپ کو راستہ سمجھا دے گی۔ عمل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے کزن کے ساتھ کیسے جائے گی۔ وہ نمرا کو کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن نمرا نے اس کی کوئی بات نہ سنی اور اسے جابر کے ساتھ باہر کی طرف دھکیل دیا۔ وہ بہت ہی آہستہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کا دل نہیں کر رہا تھا کہ یہ راستہ ختم ہو۔ عمل اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی ایک ایک لمحہ گن رہی تھی۔ وہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ یہ سفر ختم ہو، لیکن اس کا دل بہت ہی تیزی سے دھڑکتا جا رہا تھا اور وہ اسے سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ وہ جلد سے جلد اپنے گھر جانا چاہتی تھی۔ پھر ایک دم سے اس نے جابر کو مخاطب کر کے کہا، آپ تھوڑا تیز چلا لیں، میری اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے جانا ہے۔ نگاہوں کو جھکائے جھکائے اس نے کہا۔ جابر نے ایک نظر اس لڑکی کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر کافی گھبراہٹ تھی۔ یقیناً اس طرح کا تجربہ اس نے پہلے کبھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ احساس تو اسے دیکھتے ہی اسے ہو گیا تھا کہ وہ ایک بہت ہی معصوم اور اچھے کردار کی لڑکی ہے، ورنہ اپنے آس پاس تو اس نے بولڈ لڑکیاں ہی دیکھی تھیں۔ شاید اس کی یہی معصومیت تھی جو اسے اس کی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس کے کہنے پر اس نے سپیڈ بڑھا لی۔ کچھ دیر بعد اسے اس کے گھر کے باہر اتارا۔ وہ بنا اسے شکریہ کہے تیزی سے اندر کی طرف چلی گئی۔ جابر کچھ دیر تک وہیں کھڑا رہا، پھر اس نے گاڑی کا رخ سی سائڈ کی طرف موڑ دیا۔ اس کا واپس گھر جانے کا موڈ بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ اس لڑکی کے بارے میں سوچنا چاہتا تھا اور بس اس کے خیالوں میں گم رہنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے جذبات کو خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ عمل کے مقابلے میں وہ ایک میچور انسان تھا اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتا تھا، لیکن عمل کم عمر اور نا تجربے کار تھی۔ اس کا دل تو بس ایک ہی لے پہ دھڑک رہا تھا اور وہ خود کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے ابا گھر پر ہی تھے۔ آج اتوار کا دن تھا اور چھٹی تھی۔ اس نے فٹافٹ اپنے اور ابا کے لیے ناشتہ بنایا اور ساتھ میں ہی اپنی ماں کا پرہیزی کھانا بھی تیار کر دیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ آج گھر کی تفصیلی صفائی کرے گی۔ ویسے بھی اس کی چھٹیاں ختم ہو چکی تھیں۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہتی تھی۔ رات تم اتنی جلدی آ گئی تھی، مجھے پتا ہی نہیں چلا۔ مجھے لگا تھا کہ تم دیر سے آؤ گی۔ میں تمہاری ماں کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ ناشتہ کرتے انہوں نے عمل کو مخاطب کر کے کہا۔ رات کے ذکر نے دوبارہ سے عمل کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر دیا۔ وہ اس شخص کے سحر سے اب تک باہر نہیں نکل پائی تھی۔ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا چہرہ آ رہا تھا۔ اس کی بری آنکھیں پوری رات اسے بے چین کرتی رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار دیکھ کر اس کے ابا نے پریشانی سے پوچھا۔ جی ابا، میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، بس تھک گئی ہوں اس لیے جلدی آ گئی۔ آپ ناشتہ کریں، میں ذرا اماں کو دیکھ کر آتی ہوں، انہیں دوائی بھی کھلانی ہے۔ بہانہ بنا کر وہ فوراً سے تیزی سے وہاں سے نکل گئے اور پھر اس نے کئی دن تک نمرا سے بات نہ کی۔ اس کے مسلسل اگنور کرنے پر نمرا پریشان ہو کر اس کے گھر آ گئی۔ کیا ہوا یار؟ تو میری کوئی کال ہی نہیں اٹھا رہی، میسج کا جواب نہیں دے رہی۔ میں پریشان ہو چکی ہوں۔ آخر مجھ سے ایسا کیا ہو گیا جو تم مجھے یوں اگنور کر رہی ہو؟ وہ پریشانی سے اس کے سامنے بیٹھی خفگی سے کہہ رہی تھی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں بس اماں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہتی تھی۔ مجھے پتا ہی نہیں چلا تمہاری کالز کا، میں نے اتنے دن سے موبائل نہیں دیکھا۔ نگاہیں جھکائے اس نے بہانہ بنایا، لیکن نمرا اسے اچھے سے جانتی تھی، اس لیے اس کے اس بہانے کو رد کر دیا۔ اس دن برتھ ڈے کی پارٹی میں کیا ہوا تھا؟ اس کے بعد سے ہی تمہارا موڈ خراب ہے اور تم مجھے اگنور کر رہی ہو۔ کیا پھر بھائی نے تمہیں کچھ کہا؟ ویسے وہ ایسے ہیں تو نہیں، میں نے اچھے سے جانتی ہوں۔ وہ پریشان نہیں کر سکتے، کوئی اور ہی مسئلہ ہوگا۔ اپنی بات کو اس نے خود ہی رد کر دیا۔ نہیں نہیں، انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس میں گھر میں مصروف تھی۔ اس نے پھر سے وہی بہانہ بنایا تو نمرا نے زیادہ اصرار کرنا
مناسب نہیں سمجھا۔ کچھ دن گزرے تھے اس واقعے کو کہ ایک دن نمرا نے اپنے گھر ایک دعوت پر اسے بھی مدعو کر لیا۔ وہ اسے منع کر چکی تھی، لیکن پھر بھی وہ اسے لینے اس کے گھر پہنچ گئی تھی۔ تب اس کے ابا نے کہا، بیٹی تم چلی جاؤ، وہ اتنی دور سے تمہیں لینے آئی ہے۔ تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ان کی بات ماننی پڑی۔ وہ جانتی تھی کہ وہاں اس کا سامنا جابر سے ہوگا، اسی لیے وہ جانے سے کترا رہی تھی۔ جب نمرا کے ساتھ وہ اس کے گھر پہنچی تو وہاں اس کے چند قریبی رشتہ دار بھی موجود تھے۔ اسے کافی عجیب لگ رہا تھا کہ اتنی گھریلو دعوت میں نمرا اسے کیوں لائی ہے۔ یہ ان کے گھر کی دعوت تھی۔ جب اس نے یہی بات نمرا سے کہی تو وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آ بیٹھی۔ میں تمہیں یہاں دعوت کے لیے نہیں بلکہ کسی کی پرزور فرمائش پر لائی ہوں۔ میں جانتی تھی تم اتنی آسانی سے نہیں آؤ گے، اس لیے دعوت کو بہانہ بنا لیا۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ بہت ہی سکون سے بتا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ کیا مطلب؟ کس کی فرمائش پر؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ عمل کی آنکھیں حیرت کا شکار ہوئی تھی۔ جابر بھائی نے مجھے کہا کہ اپنی دوست کو گھر پہ بلواؤ۔ میں نہیں جانتی انہوں نے یہ کیوں کہا، مگر میں ان کی بات نہیں ٹال سکتی۔ اب تم خود ہی ان سے بات کر کے دیکھ لو، آخر ماجرا کیا ہے۔ ویسے میرے بھائی اتنے برے نہیں، اچھے خاصے ہینڈسم ہیں۔ کہتے ساتھ ہی اس نے عمل کے چہرے کی طرف دیکھا جو مارے گھبراہٹ کے سرخ پڑ گیا تھا۔ نہیں یار، میں واپس جا رہی ہوں۔ میں ان سے کیا بات کروں گی؟ تمہیں اچھے سے پتا ہے میں لڑکوں سے بات نہیں کرتی، اور انہیں تو میں جانتی بھی نہیں۔ جلدی جلدی کہہ کر اس نے وہاں سے نکلنا چاہا، مگر اسی وقت روم کا دروازہ کھول کر جابر اندر داخل ہوا۔ عمل اسے سامنے دیکھ کر گڑبڑا گئی۔ اس نے تیزی سے باہر نکلنا چاہا، مگر اسی وقت اس کا پاؤں رپٹا، مگر اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی اسی وقت کسی کے مضبوط ہاتھوں نے اسے تھام کر گرنے سے بچایا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو چہرے پر مسکراہٹ لیے جابر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سنبھل کر اس نے مسکراتے ہوئے اسے تنبیہ کی۔ وہ گڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ آپ لوگ باتیں کریں، میں ذرا باہر مہمانوں کو دیکھ لوں۔ نمرا بہانہ بنا کر وہاں سے نکل گئی۔ پیچھے عمل اسے پکارتی ہی رہ گئی، لیکن اس نے کوئی بات نہ سنی۔ جاتے جاتے وہ دروازہ بند کرنا نہ بولی۔ عمل کا سانس اس کے حلق میں اٹک رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ جلد سے جلد اس کے سامنے سے ہٹ جانا چاہتی تھی۔ کمرے میں گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک کے علاوہ کوئی بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر جابر اس کے بولنے کا منتظر رہا، لیکن جب وہ منہ بند کیے بیٹھی رہی تو اس نے اسے مخاطب کیا۔ دیکھیں، آپ گھبرائیے مت، میں نے کسی غلط ارادے سے آپ کو نہیں بلایا۔ دراصل میں نے سنا ہے کہ آپ آرٹس کی بہت اچھی اسٹوڈنٹ ہیں اور پینٹنگ بہت اچھی کرتی ہیں۔ میں اپنے آفس کے رینوویشن کے لیے کسی کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن مجھے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملا جو کافی زیادہ کریٹو ہو۔ نمرا نے مجھے آپ کی بہت سی پینٹنگز دکھائیں تو آپ کے آئیڈیاز مجھے پسند آئے۔ صرف اس کے سلسلے میں آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ اس کی بات پر حیرت سے عمل نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی اس کے شوق کی اتنی تعریف کرے گا۔ اس کی نگاہوں میں تو اس کا کام کسی قابل نہیں تھا، بس وہ شوقیہ ہی پینٹنگ کرتی تھی۔ لیکن جابر کی زیرک نگاہ نے اس کا ٹیلنٹ بھانپ لیا تھا۔ یہ میرا کارڈ ہے، آپ میرے آفس آ سکتی ہیں، بے فکر رہیں، آپ کو اچھی پیمنٹ دوں گا۔ پیسوں کا سن کر ایک دم سے اس کا دماغ جاگ گیا۔ ویسے بھی آج کل گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے۔ اس کے ابا بہت محنت کرتے تھے، لیکن اس کی ماں کی دوائیاں بہت مہنگی ہوتی تھیں۔ باقی ساری تنخواہ ان پر لگ جاتی تھی۔ یہ اچھا موقع تھا، وہ کچھ پیسے کما سکتی تھی۔ اس نے چپ چاپ جابر کے ہاتھ سے وہ کارڈ لے کر اپنے پاس رکھ لیا۔ جابر بنا کوئی اور بات کیے وہاں سے نکل گیا، لیکن جاتے جاتے اس نے ایک اچٹتی سی نگاہ اس پر ڈالی جو خاموشی سے سر جھکائے اس کارڈ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بے ساختہ مسکرا اٹھا۔ وہ اس لڑکی کو اپنے ارد گرد دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے یہ ایک بہانہ مل گیا تھا۔ ابا یہ دیکھیں، مجھے ایک کام ملا ہے۔ گھر آ کر خوشی خوشی اس نے اپنے ابا کو
उस नए काम के बारे में बताया। बेटा, क्या तुम काम करने के लिए तैयार हो? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर कोई बोझ पड़े। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, उन्होंने फिक्रमंदी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, जिसके चेहरे पर खुशी की लहर साफ नजर आ रही थी। अब्बा, अभी मेरी छुट्टियां हैं, मैं आराम से ये काम कर सकती हूँ। इसमें अच्छा पैसा भी मिल रहा है। आप मेरी फिक्र मत करें। वैसे भी आप पूरा दिन काम करते रहते हैं। अगर मैं थोड़ा सा काम कर लूंगी तो कुछ नहीं हो जाएगा। उसने झट से उनकी फिक्र दूर कर दी। इस काम को लेकर वो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी। अगले दिन ही तैयार होकर वो जॉबिर के ऑफिस पहुंच गई। उसे देखकर बेसाख्ता उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दर आई। सब हैरत से उसकी तरफ देख रहे थे। वो कम कम ही मुस्कुराता था, लेकिन जितनी देर वो वहां ठहरी रही उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब न हुई। और फिर अगले कई दिन तक रोजाना अमल वहां काम के लिए जाती रही। वो उसका खास ध्यान रखता, लंच टाइम पर उसे अपने साथ बाहर ले जाता। हालांकि अमल को ये ज्यादा अच्छा नहीं लगता था। शुरू शुरू में वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाती थी। वो जिन रेस्टोरेंट्स में जाता था वो काफी महंगे होते थे, लेकिन बिल हमेशा खुद ही पे करता था। अमल ने कई बार उससे कहा कि मैं कर देती हूँ, लेकिन वो हमेशा मना कर देता। लड़कियों का काम खाना है, बिल देना तो लड़कों का काम होता है। मुस्कुरा कर वो बात ही टाल देता। हर गुजरते दिन के साथ अमल उसके बहुत ही करीब जाती जा रही थी, और इस बात का उसे अंदाजा भी नहीं हो रहा था। उसे उसके साथ की आदत सी हो गई थी। उन्हीं दिनों अमल के एक दूर के चाचू और उनका बेटा अबरार उनके यहाँ रहने के लिए आया। अमल को वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। जब उनकी फैमिली मुश्किल में थी तब इनमें से किसी ने भी मदद नहीं की थी, और अब जब देखा कि ये लोग सेटल हो गए हैं तो यहाँ पर आ गए। 2 दिन वो वहीं पर रहे। उनका बेटा अमल को बार बार परेशान करता। वो थोड़ा ठरकी किस्म का था। अमल उससे दूर रहने की बहुत कोशिश करती, लेकिन वो बहाने बहाने से उसके आस पास आता। कुछ दिन में उनके यहाँ आमद का पोल भी खुल गया। देखें भाई साहब, आपकी इकलौती बेटी है और मेरा भी एक ही बेटा है। जो कुछ है इसी के नाम है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी बेटी को मेरे घर की बहू बना दें। उन्होंने जब अपनी ख्वाहिश उसके अब्बा के सामने रखी तो अमल के साथ साथ वो भी एकदम से हैरान हो गए। वो उनकी नीयत से अच्छे से वाकिफ थे। गांव में उनकी जो जमीन थी वो अमल के नाम थी, और इसी जमीन के पीछे वो लोग उसका रिश्ता अपने बेटे से करवाना चाहते थे। वो रिश्तेदार थे, उसके अब्बा को सोच समझ कर जवाब देना था, लेकिन अमल तो हत्थे से ही उखड़ गई। बाद में वो अपने अब्बा से कहने लगी, ये लोग कितने बेशर्म हैं और कितने लालची हैं, आप उन्हें साफ मना कर दें। तब उसके अब्बा ने उसे समझाया, देखो बेटा, वो हमारे रिश्तेदार हैं, मामला बहुत ही तरीके से हल करने पड़ेंगे। तुम जल्दबाजी से काम मत लेना, मैं बात कर लूंगा। लेकिन उसके चचा के बेटे ने सारी बातें सुन ली। उसके दिल में अमल के लिए नफरत बैठ गई। वो हद से ज्यादा जिद्दी और अनापरस्त था। उसमें हिम्मत कैसे हुई मेरे रिश्ते से इनकार करने की? उस 2 टके की लड़की की इतनी औकात! रात को ही वो अपने बाप के सामने बैठा सारी बात कहकर अपना गुस्से का इजहार कर रहा था। तुम थोड़ा सा सब्र कर लो, एक बार भाई साहब को अपने जाल में फंसा लो और ये शादी हो जाए। उसके बाद तुम अपनी बीवी के साथ जैसा मर्जी सलूक करना, कोई तुमसे कुछ नहीं पूछेगा। उन्होंने मूंछों को ताव देते हुए अपने बेटे को मजीद भड़काया। वो एक लंबे अरसे से जमीन के पीछे पड़े हुए थे और उसे हथियाने का एक ही तरीका था, अमल को अपनी बहू बनाते और इस जमीन पर कब्जा कर लेते। उन्हें अमल या उसके बाप से कोई हमदर्दी नहीं थी, इसलिए वो बहुत ही नरमी का मुजाहिरा कर रहे थे ताकि जो वो चाहते हैं वो उन्हें मिल जाए। तब उन्होंने अपने बेटे को पुरसकून रहने का कहा। एक दिन सोचने के बाद अमल के अब्बा ने तरीके से उन्हें मना कर दिया और कहा कि मेरी बेटी अभी पढ़ रही है, मैं उसकी शादी फिलहाल कहीं नहीं करना चाहता। उसके चचा का मुंह बन गया। वो खूब सारी बातें सुनाकर वहां से चले गए।
ان کا تو مقصد پورا نہیں ہوا تھا، لیکن جاتے جاتے ان کا بیٹا عمل کو دھمکی دے کر گیا کہ تم میری نہیں ہوئی تو میں تمہیں کسی اور کی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ عمل نے اس کی دھمکی کو خاص اہمیت نہیں دی۔ جابر کے آفس میں اس کا کام مکمل ہونے والا تھا اور کچھ عرصے بعد اس کی چھٹیاں ختم ہو جاتی اور کالج دوبارہ سے کھل جاتا۔ وہ دوبارہ سے اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتی۔ ان تمام باتوں کو سوچ کر وہ پریشان نہیں ہونا چاہتی تھی۔ جب اس کا کام مکمل ہوا تو جابر نے اسے اچھی خاصی رقم دی۔ ساری رقم اس نے اپنے ابا کے ہاتھ پر لا کر رکھ دی، حالانکہ انہوں نے اسے منع بھی کیا تھا اور کہا کہ اپنے پاس رکھو، لیکن عمل ایسا نہیں چاہتے تھے۔ جس دن سے اس کا کام مکمل ہوا تھا اس نے آفس جانا چھوڑا تھا، اس دن سے ہی اس کا جابر سے رابطہ مکمل طور پر ٹوٹ گیا تھا۔ اب نہ تو وہ اسے دیکھ سکتی تھی اور نہ ہی اسے دیکھنے کو اس کے پاس کوئی بہانہ تھا۔ اب تو جابر نمرہ کے گھر بھی نہیں رہتا تھا، جو وہ بہانے سے نمرہ کے گھر جا کر اس کا دیدار کراتی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کیا کرے، اور پھر ایک دن جابر کی کال آئی۔ وہ بھی شاید بے تابی کا شکار تھا۔ اس نے اسے لنچ پر بلایا۔ وہ نمرہ کے گھر جانے کا جھوٹ بول کر جابر سے ملنے چلی گئی اور وہیں اس کے چچا کے بیٹے نے اسے دیکھ لیا۔ لنچ کر کے جب وہ ریسٹورنٹ سے نکل رہی تھی تبھی وہ بیچ راستے میں آ گیا۔ او، تو تم اس لڑکے کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہو؟ گھر میں تو بہت ہی زیادہ معصوم بنتی ہو۔ ابھی تمہارے باپ کو بتاؤں کہ تم کس طرح کی لڑکی ہو اور کیا حرکتیں کر رہی ہو؟ عمل اس کی بات سن کر ایک دم سے گھبرا گئی، لیکن جابر کے چہرے پر شدید غصہ آ گیا۔ کون ہو تم؟ تمہارا عمل سے کیا لینا دینا ہے؟ اپنے کام سے کام رکھو ورنہ یہیں تمہیں گاڑ دوں گا۔ اس کی بات سن کر ابرار چپ کا چپ وہاں سے چلا گیا، لیکن جاتے جاتے بھی اسے دھمکی دینا نہیں بھولا تھا۔ اب عمل صحیح معنوں میں پریشان ہو گئی تھی کہ اگر اس نے سچ میں گھر پر بتا دیا تو میں کیا کروں گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کچھ دن وہ خوف کا شکار رہی اور پھر واپس ٹھیک ہو گئی۔ کالج ختم ہونے کے بعد اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ اسی دوران اچانک سے ایک دن جابر اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کے گھر آ گیا۔ وہ اس کی اچانک آمد پر پریشان ہو گئی، لیکن دل میں خوش بھی ہو رہی تھی۔ جابر کے ماں باپ یہاں پر اس کا رشتہ لینے آئے تھے۔ اس کے ابا نے کچھ دن سوچنے کے بعد اس سے مشورہ کر کے ہاں کر دی۔ وہ اس رشتے پر دل و جان سے راضی تھی۔ انہوں نے اپنے تمام رشتہ داروں کو اس شادی پر بلایا۔ بہت بڑے پیمانے پر شادی کا انتظام کیا گیا تھا۔ انتظامات جابر نے ہی کیے تھے۔ شادی کی تقریب شروع ہوئی تو نمرہ نے شاپنگ کے لیے اس کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ وہ اس شادی سے سب سے زیادہ خوش تھی۔ شادی کی تیاری مکمل ہونے کے بعد اسے مائیوں بٹھا دیا گیا۔ ابرار اپنے ابا کے ساتھ 2 دن پہلے ہی آ گیا تھا۔ اسے دیکھ کر عمل کو ایک دم سے اس کی دھمکیاں یاد آئیں، مگر پھر اس نے سر جھٹک دیا۔ اسے لگا کہ وہ بدل چکا ہوگا۔ اتنے عرصے میں اس نے کچھ نہیں کیا تو اب کیوں کرے گا؟ لیکن وہ غلط سوچ رہی تھی۔ جس دن اس کا نکاح ہوا اسی رات میں اس کے کمرے میں آ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ جو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنی جیولری اتارنے میں مصروف تھی، ایک دم سے ابرار کو اپنے کمرے میں دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ کچھ نہیں، بس تم سے تھوڑی دیر بات کرنے آیا تھا۔ ویسے بھی شادی کے بعد تم یہاں سے دور چلی جاؤ گی۔ جابر باہر ملک میں اپنا نیا بزنس سیٹ کر رہا تھا اور وہ اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ ساری تیاریاں بھی مکمل ہو چکی تھیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہم دونوں کے بیچ کبھی اتنی اچھی دوستی رہی ہے کہ تم یہاں اس وقت میرے کمرے میں آ کر میرے جانے پر افسردہ ہو۔ یہاں سے باہر نکلو، اس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے ابرار کو کمرے سے باہر نکلنے کا کہا، لیکن ابرار نے دروازہ بند کر کے اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ چلاتی وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ چکا تھا اور پھر اس نے جیب سے رومال نکال کر اس کے منہ پر رکھ دیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو 8 بج رہے تھے۔ اس کا سر کافی بھاری ہو رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کب سوئی اور اس کے سر میں اتنا درد کیوں ہو رہا ہے۔
تھوڑی دیر بعد جب اس کے حواسوں نے کام کرنا شروع کیا تب اسے سمجھ آیا کہ رات کو کیا ہوا تھا۔ کہیں اس نے میرے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کیا؟ وہ سخت پریشانی کا شکار ہو گئی اور بے حد سے زیادہ بے چین ہو چکی تھی۔ باہر سارے مہمان اٹھ چکے تھے۔ اس کی کزنز اس کے کمرے میں آ گئیں۔ کیا ہوا، اتنی پریشان کیوں ہو؟ اس کی ایک کزن نے پوچھا۔ کچھ نہیں، ابا کہاں ہیں؟ وہ اٹھے ہیں، انہیں ناشتہ دینا ہے، کہہ کر وہ کچن کی طرف جانے لگی۔ ارے ارے تم رکو، انہیں ناشتہ دے دیا ہے، تم دلہن ہو اور ویسے بھی آج رخصت ہو جاؤ گی، ہم ہیں نا کام کرنے کے لیے۔ اس کی کزن نے اسے بیچ میں ہی روک دیا۔ تب تک نمرا بھی آ گئی۔ نمرا بھی بار بار اس سے یہی سوال کر رہی تھی، پریشانی کس بات کی ہے؟ تم کچھ زیادہ ہی بے چین لگ رہی ہو۔ لیکن اس نے کسی کو بھی اصل بات نہیں بتائی۔ جابر اسے رخصت کر کے اپنے فلیٹ پر لے آیا۔ سارا وقت اس کا مزاج بہت ہی خراب رہا تھا۔ وہ سخت غصے میں تھا اور اس نے کوئی رسمیں وغیرہ بھی نہیں کی تھی۔ جلدی جلدی میں رخصتی کی اور اسے لیے چلا گیا۔ نمرا اس کے اس رویے سے بہت پریشان تھی کہ آخر ان دونوں کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ دونوں ہی عجیب برتاؤ کر رہے ہیں۔ امل اپنی پریشانی میں اتنی زیادہ کھو گئی تھی کہ اس نے اس بات کو نوٹ ہی نہیں کیا کہ جابر کا چہرہ اترا ہوا ہے۔ وہ کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی دھاڑ سے دروازہ کھول کر جابر اندر داخل ہوا۔ وہ ایک دم سے سہم گئی۔ تم بد کردار لڑکی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیڈ پر بیٹھنے کی؟ نکل جاؤ میرے کمرے سے۔ اسے بازو سے پکڑ کر دھکا دیتے ہوئے کمرے سے باہر نکالا۔ امل اس کے اس رویے سے بے حد پریشان ہو گئی۔ اسے ایسے کسی رویے کی توقع نہیں تھی۔ وہ اسے بد کردار کیوں کہہ رہا تھا؟ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ جابر نے دروازہ کھول کر اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ پلیز دروازہ کھول دیں، باہر بہت ٹھنڈ ہو رہی ہے۔ باہر سردی حد سے زیادہ تھی اور وہ مسلسل کپ کپا رہی تھی، لیکن وہ بے حس انسان اس کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ پوری رات وہ باہر بیٹھی کپ کپاتی رہی۔ دلہن کے لباس میں یوں بے یار و مددگار بیٹھے وہ مسلسل آنسو بہائے جا رہی تھی۔ اس کی حالت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ خراب ہو رہی تھی۔ صبح سویرے کے وقت جابر دروازہ کھول کر باہر آیا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو سامنے امل کو زمین پر پڑی دیکھا۔ ایک دم سے اس کا دل گھبرایا۔ وہ فوراً سے اسے اٹھائے اندر لے کر آیا۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ اس نے جلدی جلدی سے دوائی دی۔ اس کا ارادہ تھا کہ آج رات ہی اسے یہاں سے باہر لے جائے اور پھر رات کو بنا کسی کو بتائے وہ اسے ساتھ لیے باہر ملک آ گیا۔ یہاں پر ہر طرف برف باری پڑ رہی تھی۔ موسم بہت زیادہ ٹھنڈا تھا۔ اس نے امل کو لاک کر کے ایک کمرے میں قید کر دیا۔ امل اس کی مرضی کے بنا ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ تقریباً 3 مہینے ہو گئے تھے اسے ایسے ہی رہتے ہوئے۔ اسے اپنا قصور سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر ایک دن جابر نے کچھ تصاویر اس کے منہ پر دے ماری۔ امل نے جب ان تصویروں کو دیکھا تو شرم کے مارے اس کا سر جھک گیا۔ اس تصویر میں ابرار اس کے بہت ہی قریب نظر آ رہا تھا اور وہ اس کے کمرے میں لی گئی تصاویر تھی۔ اسے بے ساختہ وہ رات یاد آئی، اس کے نکاح کی رات، جب وہ زبردستی اس کے کمرے میں آیا اور اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ یہ وہی کزن ہے نا تمہارا جس نے ایک دن تمہیں میرے ساتھ ریسٹورنٹ سے نکلتے دیکھا تھا؟ تمہارا کیا رشتہ ہے اس کے ساتھ؟ اور اگر اسی سے تمہارا رشتہ ہے تو میرے ساتھ شادی کے لیے کیوں تم نے ہاں کی؟ کس طرح کی بد کردار عورت ہو تم؟ وہ چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ امل نے روتے روتے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ جابر کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ اس کی محبت تھی اور وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ کسی اور کے ساتھ ایسی حالت میں ہو۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو مجھ پر اعتبار کرنا چاہیے تھا۔ اور پھر دھیرے دھیرے امل نے اس رات کے بارے میں اسے سب کچھ بتا دی۔ جیسے جیسے جابر سنتا جا رہا تھا اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب اس نے یہ تصاویر دیکھیں تب وہ شدید صدمے کا شکار ہو گیا تھا اور اس نے ابرار کو ڈھونڈ کر اس کا بہت برا حشر کیا تھا، لیکن ابرار نے پھر بھی اسے سچائی نہیں بتائی تھی۔
وہ عمل کو برباد کرنا چاہتا تھا اور کسی حد تک اپنے مقصد میں کامیاب رہا تھا۔ جابر اپنے بال نوچنے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جلد بازی میں اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ اسے ایک بار ہی صحیح لیکن عمل کی بات سننی چاہیے تھی۔ کئی مہینے اس نے عمل کو اس کے ناکردہ گناہ کی وجہ سے تکلیف میں رکھا۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ اس کے سامنے جھکا، وہ اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ عمل کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس نے اپنا منہ پھیر لیا۔ پھر جابر اسے اپنے ساتھ پاکستان لے آیا۔ اتنے لمبے عرصے سے اس کا اپنے گھر والوں سے رابطہ نہیں تھا۔ اس کے ابا نے جب عمل کو دیکھا تو روتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا۔ اگر تم جابر کے ساتھ خوش نہیں ہو تو بتاؤ، میں تمہیں اس کے ساتھ رہنے کو مجبور بالکل بھی نہیں کروں گا۔ نہیں ابا، میں طلاق نہیں چاہتی، بس کچھ عرصہ الگ رہنا چاہتی ہوں۔ جابر نے چپ چاپ اس کا یہ فیصلہ مان لیا۔ اس نے اس کے ابا سے بھی معافی مانگی تھی۔ یہ سب ایک غلط فہمی سے شروع ہوا تھا، لیکن نقصان ان دونوں کا ہی ہوا تھا۔ ابرار کو تو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ جابر کو امید تھی کہ ایک نہ ایک دن وہ عمل کے دل میں واپس اپنی جگہ بنا لے گا، اور اسی امید کے سہارے وہ اب تک جی رہا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔